بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ میرے باپ کو مرے 5 سال گزر چکے تھے، مگر جب میں 16 سال کی ہوئی تو اماں ایک پاگل عیاش کو گھر لے آئی اور کہنے لگی اپنی ماں کی عزت بچا لے، سب کو یہی کہہ دو کہ یہ لڑکا میرا شوہر ہے۔ مجھے اماں سے نفرت ہو گئی۔ میں نے رات کو کھانے میں زہر ڈال کر وہ اماں کو کھلا دیا اور اس پاگل کو گھر سے باہر نکال دیا، لیکن جب میں رات کو سوئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں تو باپ سر کے تاج ہوتے ہیں، یہ بات مجھے اس وقت بالکل سچ معلوم ہوئی تھی جب میرے ابو فوت ہو گئے تھے اور میں نے سر پر ان کے ہاتھ نہ ہوتے ہوئے اپنی اگلی زندگی گزارنی شروع کی تھی۔ مشکل تو میری امی کے لیے بھی بہت زیادہ تھی۔ آخر جوان بیٹی کے ساتھ بیوگی کی زندگی گزارنا آسان بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ اخراجات تو ہمارے کسی نہ کسی طرح لوگوں کی امداد سے پورے ہو جاتے تھے اور ہم ماں بیٹی صبر شکر کی زندگی گزار رہی تھی۔ تقدیر سے کبھی بھی کوئی گلہ شکوہ نہ ہوتا تھا۔ جو جتنا جیسا مل رہا تھا نصیب کا لکھا مل ہی رہا تھا۔ نہ تو کبھی کوئی خواہش ہوئی کسی چیز کی اور نہ ہی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کا دل چاہا۔ کینات کی زندگی میں بھرپور سکون تھا۔ آس پاس کے لوگ بھی ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، چونکہ میرے والد کا بستی میں ایک اچھا نام تھا، اس لیے ان کی نسبت سے زیادہ لوگ ہمیں جانتے تھے اور ہمارا احساس کرتے تھے۔ لیکن عزت یہ حرف آ جائے تو پھر لوگ کوئی بلائی، کوئی نیکی، کوئی کچھ بھی یاد نہیں رکھتے۔ انسان کی ایک غلطی اسے سب کی نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے گنہگار کر دیتی ہے۔ اولاد جوان ہو تو ماں کو خدشے لاحق ہوتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے یہ انجانے میں نہ سمجھی میں کوئی غلط قدم اٹھائے نہ، لیکن یہاں تو میری اپنی ماں کی وجہ سے میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ معاشرے کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہی تھی، لیکن آخر اس شرمندگی کو برداشت کرنا ہی تھا۔ لیکن اس معاملے کو محض یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، کوئی نہ کوئی حل اس کا نکالنا ضروری ہو گیا تھا۔ میرے والد کی وفات کو 5 سال گزر چکے تھے اور ان کا ہمیں چھوڑ کر جانا آج بھی غم زدہ کرتا ہے۔ میں 16 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ زندگی کے ان سالوں میں میں نے بہت کچھ دیکھا، باپ کی شفقت بھی اور ان کا جانا بھی۔ زمانے کی نظروں کے حصار سے خود کو بچا بچا کر رکھا۔ والد کے جانے کے بعد بھی ان کی عزت کا خیال رکھا، لیکن ہر کوشش، ہر عمل مٹی ہو گیا، گویا سب کچھ رائے گاں گیا۔ میری کچھ تعلیمی مصروفیات تھیں جن میں میں ہمہ وقت مصروف رہتی اور گھر کے کام کاج میں بھی ماں کا ہاتھ بٹا دیتی، لیکن میری ماں کسی کے ہاں محنت مزدوری کرنے جاتی تھی۔ ایک دن کافی حواس باختہ تھی کہ گھبرا کر واپس آئیں تو کسی قسم کے تذبذب کا شکار تھیں۔ مجھے تشویش ہوئی، اس سے پوچھا بھی، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کہہ کر ٹال دیا کہ اگلے دن میری ماں نے مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ میری ماں ایک پاگل اور عیاش لڑکے کو گھر لے آئی اور مجھے کہنے لگی کہ اپنی ماں کی عزت بچا لے۔ میں یہ کیا سن رہی تھی کہ عزت بچا لے؟ ایک اوباش شخص جس کو وہ خود گھر لے آئی تھی، جوان بیٹی کی موجودگی میں، تو ایسے میں سب سے بڑا خطرہ تو میری اپنی عزت پہ تھا۔ ماں کی عزت بچانی تھی۔ اماں کی اگلی بات نے مجھے حیرت و ملال کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ ماں کی عزت بچانی تھی۔ اماں کی اگلی بات نے مجھے حیرت و ملال کے سمندر میں غرق کر دیا جب اماں نے کہا کہ سب کو کہہ دو کہ یہ میرا شوہر ہے۔ ایک اوباش لڑکا جس کو ماں کا شوہر تسلیم کرنا تھا، عقل سے عاری تھی ہر بات۔ ماں کو کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ آخر کے ایک اوباش لڑکے کے ساتھ ایسا تعلق بنانے کا سوچ لیا۔ اسی لمحے مجھے اپنی اماں سے انتہائی نفرت ہو گئی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ زندگی آگے کیا موڑ لینے والی ہے، کہانی کیسے بدلنے والی ہے۔ یہ معمہ تو آج تک کوئی حل نہ کر سکا کہ زندگی اب اپنا کون سا رخ آپ سے متعارف کروانے گئی۔ مجھے بھی زندگی نے آنے والے وقت میں ایک بھیانک رنگ دکھا دیا تھا۔ میری اماں کی اس حرکت نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔
جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے اس طرح کی حرکت اور پھر اس کو سب کے سامنے اس اوباش لڑکے کے اپنے شوہر ہونے کو تسلیم کروانا کس قدر گھٹیا حرکت تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک اوباش لڑکے کو باپ کی جگہ دینا اور اس کو گھر میں اپنے سامنے چلتے پھرتے برداشت کرنا ناممکن سا تھا۔ کسی صورت بھی یہ قابل برداشت حرکت نہیں تھی۔ میری غیرت پہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ ایک اوباش لڑکا لوگوں کو اپنی اماں کا شوہر بتاؤں۔ بہت ہی ہاتھ جوڑے، بہت واسطے دیے، لیکن اماں کسی طور پر بھی اس اوباش شخص کو گھر سے نکالنے پر راضی نہ تھی۔ اس اجڑ وحشی شخص کی نگاہیں اتنی غلاظت بھری تھیں کہ دیکھتے ہی اس کو قتل کر دینے کا دل چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ امر تھا، سفاکیت کی انتہا تھی، مگر غیرت اس سب سے بڑی چیز تھی جس نے مجھے وہ انتہائی قدم اٹھانے پر ابھارا۔ میں نے رات کے کھانے میں زہر ملا کر اپنی ماں کو کھلا دیا۔ میں نے اپنی جنم دینے والی کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ایسا کرنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن یہ ضروری تھا۔ اماں کا ساتھ ایک سائبان کی مانند رہا اور اب وہی سایہ میرے لیے کڑوی دھوپ سا ہو گیا تھا، جس کی تپش میرے اندر کی تمام محبت و ملال کو جلا کر بھسم کر گئی۔ مجھے کوئی ملال نہ تھا، اور ہوتا بھی اماں اس کی حرکت نے مجھے اپنی ہی نظر میں گرا دیا تھا۔ اماں کو ابدی نیند سلانے کے بعد فوراً ہی میں نے اس اوباش لڑکے کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ جب میں رات کو سوئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بات میرے وہم و گمان میں بھی آ گئی کہ میں پر اطمینان ہو کر میٹھی نیند کے آغوش میں چلی گئی تھی، لیکن اٹھنے کے بعد کا منظر میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی، میرے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ایک عجیب قسم کا ڈر اور خوف تھا، بے چینی اور اضطراب کے ساتھ ساتھ خوف کی سرد لہر میرے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایسا ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے کا منظر جتنا خوفناک تھا، اس سے بڑھ کر اس سے پیدا ہونے والے خدشات اور ہولناکیاں خوف سے اضافہ کر رہی تھیں۔ اتنا دہشت زدہ منظر تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی، رگ رگ میں خون سرایت کر گیا۔ منظر ایسا تھا کہ آنکھیں ماننے سے مسلسل انکاری کر رہی تھیں۔ اگلی صبح نیا دن نئی مصیبت کا پیام لائی تھی۔ میرے لیے مصیبتوں کے در کھل گئے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت سر اٹھا رہی تھی جن کو کچل کر زندگی کو سہل کرنا تھا۔ لیکن زندگی نے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ جب کوئی ڈوب رہا تو آنکھیں مسیحا کی تلاش میں لگ جاتی ہیں، لیکن میری آنکھیں تلاش سے خالی ہو چکی تھیں، کیونکہ میں اپنی ہی مسیحا کے ہاتھوں اس آزمائش میں پڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے میں اس پہنچ تک پہنچ چکی تھی کہ اب میری آنکھیں کسی کو تلاش ہی نہیں رہی تھیں۔ لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ مجھے اس مشکل سے نکل جانے کے لیے کوئی نہ کوئی امید زندہ رکھے ہوئے تھی۔ میں کمرے کی کھڑکی سے زندگی کے ہر عمل پر غور کر رہی تھی کہ ایک دم سے کسی قسم کی شور نے خیالات کے طلسم کو توڑ دیا، اور میں کسی عورت کے ساتھ جنسی زیادتی پر کیس کی تفتیش جاری تھی۔ مجرم کو پکڑ لیا تھا، اور یہ کیس 2 ماہ سے التوا کا شکار تھا، کیونکہ مجرم بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جس کے جرم کے خلاف بولنے والا کوئی نہ تھا۔ لیکن آج اچانک سب کارروائی مکمل ہوئی اور مجرم کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرے دل میں سوالات اٹھنے لگے، کیا مجھے بھی اپنی اس پریشانی سے نجات مل سکتی ہے؟ کیا کوئی اس دلدل سے نکلنے پر میرا ساتھ دینے کی حامی بھرے گا؟ لیکن ایسا سب کرنا تو مجھے بھی مزید مشکلات سے دوچار کر سکتا تھا۔ لیکن اب میں اس اذیت بھری زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ ہر روز کے مرنے سے ایک بار ہی مرنا چاہتی تھی۔ کانوں میں وہ دہشت ناک باتیں گونجتی تو پھر سر درد سے پھٹنے لگتا۔ عزت کے جانے کا خوف ہر وقت جان کھاتا رہتا تھا۔ زندگی جہنم بن چکی تھی، اس خوف سے نجات ضروری تھی۔ اس رات کا منظر کتنا بھیانک تھا، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک سماتوں سے ٹکرانے والے
وہ جملے تھے جس نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت کر دیا تھا۔ کوئی کیسے صرف الفاظ کی ہی دہشت سے کسی کو جیتے جی موت کے سی تکلیف سے دوچار کر سکتا ہے۔ وہ وحشیانہ ہنسی کسی تلوار سے مانند تھی، دل پہ ضرب لگاتی تھی۔ اب اس خوف سے نجات ضروری تھی۔ آنکھیں اب کسی مصلحہ کی تلاش میں سرگوار تھیں۔ خوف کی اس لٹکی ہوئی تلوار کو خود سے ہٹانا تھا، خود کو اس تلوار کے وار سے مزید زخمی ہونے سے بچانا تھا۔ میں شام کو ان لوگوں کے ہاں اس سلسلے میں مزید معلومات جمع کرنے کی غرض سے گئی۔ جنسی زیادتی کا شکار لڑکی سے ملاقات کے لیے گئی تو گھر کافی خستہ حالی کا شکار تھا، اور اس سے بھی زیادہ خراب حالت وہاں کے رہنے والوں کی تھی۔ میں نے لڑکی سے ملاقات کا کہا، لیکن وہ زمانے کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی اور کسی سے بھی ملاقات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لڑکی کی حالت اور کیفیت مجھ سے چھپی نہ رہی۔ میں بھی تو اسی خوف تلے زندگی گزار رہی تھی، سوچ کر ہی جان نکلنے والی ہو رہی تھی۔ اگر یہ سب میرے ساتھ ہو گیا تو میں بھی ہاتھ ملتی رہ جاؤں گی۔ اگر میں نے اس ساری مشکل کو کوئی سدباب کرنے کے لیے کوئی انتہائی قدم نہ اٹھایا تو میں بھی عزت گنوا پر بیٹھوں گی۔ میری مزاحمت پر آئے دن کی مصیبت کو ٹال دینے کے لیے کسی طور پر بھی کافی نہیں تھی۔ کوئی پختہ انتظام ضروری تھا، لیکن اس کے لیے مجھے خود کی بھی آزادی کو ختم ہوتے دیکھنا تھا۔ میں خود بھی سلاخوں کے پیچھے جا سکتی تھی۔ میرا جرم میرے ضمیر کی صورت میں مجھے کچو کے لگاتا رہتا تھا، اور ضمیر کی اس دستک پر دروازہ کھولنا اب ضروری تھا، اس سے پہلے کہ دروازہ ٹوٹ کر جرم کسی غضب کی صورت میں مجھ پہ آن گرتا۔ میں ہی اس دستک پہ لبیک کہنا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے گھر والوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ان کی اس سلسلے میں مدد کرنے والا کون ہے۔ لڑکی کے گھر والے تو اس متعلق کچھ زیادہ نہ جانتے تھے، بس اتنا ہی معلوم ہو سکا تھا کہ کسی لڑکی نے ان کی مدد کی ہے اور بقول ان کے وہ شبہ صحافت سے منسلک ہے، اور اسی طرح بہت سے لوگوں کو انصاف دلانے میں اپنا اہم کردار ادا کر چکی ہے۔ میرے لیے امید کی ایک کرن روشن ہوتی نظر آئی، شاید میری مدد ہو سکتی تھی۔ میں اس جہنم بری زندگی سے نجات پا چاہتی تھی۔ وہ بیڑیاں جو لفظوں کو اور خوف کی پہن رکھی ہوئی تھیں، وہ پاؤں میں پڑنے والی بیڑیوں سے زیادہ سخت اور جان لیوا تھیں۔ وہ بیڑیاں تو صرف پاؤں میں ہی زخمی کرتی ہیں، لیکن گلے میں جو پھندہ لفظوں کی گولہ باری سے پڑ گیا تھا، وہ ہر آتے جاتے سانس کو مزید مشکل کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے دفتر کا پتہ مجھے مل چکا تھا، اب مجھے اس سے ملنا تھا جلد از جلد۔ تم کس طرح اپنی جان چھڑوا سکتی ہو؟ اتنی آسانی سے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم یہ بات بھی جانتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ تمہاری عزت تو جائے گی ہی، ساتھ ہی پوری زندگی کے لیے جیل میں سڑنا پڑے گا۔ تمہیں جیل جانے سے صرف میں ہی بچا سکتا ہوں، اس لیے میری بات مان لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وگرنہ میرے پاس اور بھی بہت سارے راستے ہیں۔ دھمکیاں، دھونس، خوف، دہشت کیا کچھ نہیں تھا۔ ان الفاظ میں عزت کے جانے کا خوف ہر وقت لگا رہتا تھا۔ یہ جملے سننا روز کا معمول بن چکا تھا۔ کانوں میں یہ جملے پڑھتے ہی خوف کے سائے میں آ جاتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اماں کی زیادتی آتے کبھی نفرت محسوس ہوتی، کبھی دل میں ڈھیروں ملال اکٹھے ہو جاتے۔ انسان رشتوں کی پہچان میں اتنا اندھا کیوں ہو جاتا ہے کہ فطرت کیا کچھ کروا لیتی ہے۔ انسان اس سے ایسے عمل بھی جس کو کرنے کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کرتا، ارادہ باندھ کر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اس فانی دنیا سے چلے جانا۔ انسان سے ایسے عمل بھی جس کو کرنے کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کرتا، ارادہ باندھ کر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اس فانی دنیا سے انسان کو اتنا بے اعتبار کر دیا ہے کہ وہ رشتوں کی پہچان بھول بیٹھا ہے۔ خود غرضی اپنی ذات کے لیے بڑھ جائے تو اس کا وبال انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ میں بھی آنکھوں کی روشنی گنوا بیٹھی تھی اپنی ذات کے تحفظ کے لیے، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کی میری اس خود غرضی اور جلد بازی نے میرے اپنے ہی وجود اور عزت کو خطرے میں دوچار کر دیا۔ اب عزت بچانی تھی، یہ دوہرا امتحان تھا۔
مطلوبہ پتہ پر میں تقریباً صبح 9 بجے کے قریب پہنچ گئی۔ دروازے پر ایک پاگل، وحشی اور اجڑ شخص کھڑا تھا۔ یکدم سے خوف کی لہر نے پیچھا کیا اور گمان غلط ہوا اور اس پاگل اور ذہنی مریض شخص کو خود سے انجان پایا۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی اس لڑکی کا نام بتا کر کا مقصد بتایا۔ کچھ دیر بعد نفیس لباس پر پروقار انداز میں چلتی ہوئی ایک لڑکی آئی۔ شاید یہ لڑکی کی سی تھی اور جس کا ذکر متاثرہ خاندان نے کیا۔ شاید مجھے اب اس خوف سے نجات مل سکتی تھی۔ دل کی دھاس بندھائی اور بات کرنا شروع کی۔ میں نے اس لڑکی سے مدد کرنے کا کہا اور اپنی مشکل بتائی، جسے اس لڑکی نے بھرپور توجہ سے سنا اور مجھے اپنی کہانی قلم بند کروانے کا کہا۔ مجھے جھجک سی ہوئی، لیکن اب نجات کے لیے ایسا کرنا ناگزیر تھا۔ میں بے اختیار رو پڑی۔ میری داستان میں کانٹے ہی کانٹے تھے، جس کو سناتے ہوئے مجھے ان سب سے گزر کر احترام کرنا تھا۔ درد ہی درد تھا، تکلیف، پریشانی، دہشت، خوف سب جمع ہو گیا تھا۔ معاشرے نے مجھے لگتا تھا کہ بس ایک ملال ہے، مگر یہ تو مسلسل ایک جنگ تھی جس میں جیت کسی کی نہیں تھی، بس زندگی رہ جانے والی باقی تھے۔ خوف اور ملال اکٹھے ہو گئے تھے۔ مجھ سے جرم ہوا تھا اور میں کسی جرم کے ہونے کے خوف کے سائے میں بھی مجرم بھی تھی اور مظلوم بھی۔ میری کہانی مختصر اور خوف طویل تھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ملال بھی۔ اس لڑکی نے مجھ سے کافی ہمدردی اور اپنائیت سے بات کی، مجھے ہمت دلائی اور اس جرم کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کی ہمت دلائی، تاکہ آنے والی نسلیں اس خوف سے آزاد ہو جائیں۔ اب میرے اندر کسی بھی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کی ہمت آ گئی تھی۔ اب سزا سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اب کچھ بھی برداشت کر جانا تھا، لیکن اب خود کو اس خوف کی سولی پہ لٹکے رہنے نہیں دینا تھا۔ جس شخص کا پتہ مجھے اس لڑکی نے دیا تھا، میں اگلے دن اس شخص سے مدد کے حصول کے لیے گئی۔ وہ شخص حال میں ہی قانون کا امتحان پاس کر کے اچھی پوسٹ پر آیا تھا، اور معلوم ہوا کہ اس لڑکے کی ماں کو کسی نے بہت ہی ظلم و بربریت سے بعد قتل کر دیا تھا، اور اسی لیے وہ اس شخص کی بڑھی ہر لڑکی کو ایسے ظلم سے نجات دلانے کے لیے سرگرم عمل تھا۔ جیسا سلوک اس کی ماں کے ساتھ کیا گیا اور یرغمال کر کے قتل کر دیا گیا، وہ باقی لڑکیوں کی مدد کرنے کا خواہاں تھا تاکہ یہ ظلم کسی اور پر نہ ہو۔ میں نے اس شخص کو اپنی حالت زار بتانا شروع کی کہ کیسے اس وحشی اور اوباش اور ذہنی معذور شخص نے میری اماں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ جب بھی وہ کام پر جاتی تو ہر روز راستہ روک کر گھٹیا پن پر اتر آتا تھا۔ کیسے میری اماں کو اپنی عزت کا خوف ستانے لگا، اور روز بروز اس خوف میں اضافہ تب ہوا جب اس پاگل اور ذہنی مریض شخص نے میری اماں کو میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ میری اماں شروع میں تو اس سے جان چھڑوا لیتی لیکن جب اس ذلیل شخص نے میری عزت کو تار تار کرنے کی دھمکی دی تو میری اماں ڈر گئی۔ میری عزت کی حفاظت کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا، میری عزت کو بچانے کی خاطر خود کو قربان کر دیا، اور اسی مجبوری کے تحت ایک دن اس وحشی اور پاگل شخص کو گھر لے آئی اور مجھے کہا کہ میں محلے میں اور تمام جاننے والوں کے اس اوباش شخص کو اپنی اماں کے شوہر ہونے کا انتظار کروں۔ میری اماں بہت ہی مجبور تھی، وہ میری خاطر یہ سب کچھ کرتی تھی، لیکن میں ان کی اس مصلحت کو نہیں پہچان سکی، نہیں جان سکی کہ وہ میری ہی عزت کی حفاظت کے لیے یہ سب کر رہی ہیں۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہو گئی تھی، اور اسی نفرت میں اور عدم برداشت میں مجھ سے ان کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اماں کو بہت سمجھایا کہ اس پاگل شخص کو گھر سے نکال دے، لیکن وہ میری عزت کی خاطر نہیں نکال رہی تھی۔ اپنی اماں کے کھانے میں زہر ملا کر انہیں عہدی نیند سلا دیا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مسیحا کو قتل کر دیا، اور یہ ساری کارروائی میں نے اسی رات کو ہی کی جس دن میری اماں اس شخص کو گھر لے کر آئی تھی۔ میں نے اپنی ہی اماں کو مار دیا۔ مجھے تب کوئی ملال نہیں ہوا تھا جب لگا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، اور سوچا کہ اس وحشی پاگل شخص کو گھر سے نکال سکوں گی، اب اماں اس کو روک بھی نہیں سکے گی۔ یہاں پر میں پر اطمینان تھی، لیکن میرا سکون تو اصل میں
اب لٹ چکا تھا۔ اس ساری کارروائی کے بعد مجھ پر مصیبت آن پڑی، میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور میرے ساتھ جرم تھا، میرا گناہ، لیکن یہ عقیدہ مجھ پر تب کھلا جب میں نے اپنی ہی اماں کو کھانے میں زہر ملا کر دیا تو اس وحشی کو گھر سے نکال کر دیا تھا۔ جب رات کو سوئی اور سو کر اٹھی تو سامنے کا منظر میرے ہوش اڑا گیا۔ میری زندگی کا سب سے ہرا دن تھا، میری جان پر بنی گئی تھی، خوف سے خوف تھا، اور وحشی پاگل شخص میرے کمرے میں موجود تھا۔ اس کو تو میں نے باہر نکال دیا تھا، پھر وہ شخص میرے کمرے میں کیسے داخل ہوا مجھے نہیں پتہ چل سکا، اور یہاں سے ہی میری بد نصیبی کا نیا دن شروع ہوا۔ اس اوباش شخص کو علم تھا کہ میں نے بھی اپنی اماں کو قتل کیا ہے، ان کے کھانے میں زہر ملا کر ان کو مار دیا ہے۔ اس پاگل ذہنی بیمار شخص نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں، مجھے ڈرایا اور دھمکانے لگا کہ میں نے اس کو اس گھر سے نکالا، اس کی بات نہ مانی تو پولیس میں جا کر میرے خلاف کیس کر دے گا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مارے خوف کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جیل جانے کا خوف مجھے ستا رہا تھا، اور اس اوباش شخص کے بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کو گھر سے بھی اب نکال نہیں سکتی تھی۔ یہ شخص پاگل اور آخری حد تک اخلاقیات سے عاری تھا۔ پہلے میری اماں کو تنگ کرتا رہا، اور جب میری اماں نے اس کی بات نہ مانی تو میری عزت کا خوف دلا رہا تھا کہ میری اماں کی جان عذاب کی اور گھر میں داخل ہو گیا۔ میری عزت کے جانے کا خوف دلاتا رہتا ہے۔ میری زندگی جہنم سی کر دی۔ اب میری حالت بہت ہی غیر ہو گئی تھی۔ یہ سب بتاتے بتاتے وہ شخص مجھے پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ میں نے اس شخص سے مدد کی اپیل کی اور اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اور خود کو ہر قسم کی سزا کے لیے قانون کے سامنے پیش ہونے کی حامی بھر لی، اور اس شخص سے نجات اور کیس اور ایسے پکڑوانے کے لیے مدد مانگی۔ اس شخص نے میری مدد کرنے کی یقین دہانی کروائی اور اپنے ذریعہ سے میری مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ پاگل اوباش شخص پر زبردستی ہراساں کرنے کا مقدمہ کیا، اور ساتھ ہی جنسی طور پر ہراساں کرنے کا کیس دانے۔ یوں اس شخص نے میری پوری مدد کی اور اس کو سلاخوں کے پیچھے کروایا، اور مجھے اس وحشی پاگل اوباش شخص سے نجات دلوائی۔ میں نے بھی کچھ بھی اپنی اماں کے ساتھ کیا، اس کے لیے بے حد ملال تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ تھا جب اپنی اماں جیسی کو، جو کہ میری ڈھال بن کر میرے ساتھ کھڑی تھی، ایسی ڈھال، ایسا سایہ جو ہمیشہ مجھے کڑی دھوپ سے بچاتا رہا، مجھے ہر سرد گرم سے بچاتا رہا، میں نے اپنی ہی ہاتھوں سے اس سایہ کو ختم کر دیا تھا، خود سے دور کر دیا۔ میں نے عدالت میں پیش ہوا کر ضابطہ طور پر اپنا جرم قبول کر لیا، اور قبول جرم کے بعد مجھے عمر قید بامشقت کی سزا کی گئی تھی، جو کہ میری اس گھر میں گرنے کی والی قید سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ خوف کے سائے چھٹ گئے تھے، مصیبت دور ہو گئی تھی، عزت بچ گئی تھی، لیکن ماں نہیں رہی تھی۔ اب ساری زندگی ماں کے سائے کے بغیر زندگی کڑی دھوپ برداشت کرنا تھی۔ اس مہربان شخص کا شکریہ ادا کیا، اس نے اس مشکل وقت میں میری مدد کی، انجان ہو کر میرے لیے انسانیت کی خاطر اتنا کچھ کیا۔ لوگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، کہ کچھ اچھے کچھ برے۔ برے انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، اور ایک شخص نے مدد کی اور عزت کا مقام ہمیشہ کے لیے پا لیا، اور ایک وہ وحشی پاگل اور اوباش شخص جس کی وجہ سے میری زندگی جہنم بن گئی اور میں نے اپنی جنت کو کھو دیا۔ یہ خسارہ سب خساروں سے بڑا تھا، جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہو بھی کیسے سکتا تھا کہ اب میری دن رات رب سے دعائیں ہوتی تھی کہ اپنی اماں کے درجات کی بلند اور اپنے گناہ کی معافی درکار ہے۔ رب تعالیٰ میری اماں کے درجات بلند کرے اور ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرے جو دوسروں کی زندگیاں جہنم بنا دیتے ہیں، اپنے وحشی پن میں کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے میری عزت بچائی، میری زندگی کو اس جہنم سے نکالا، اور اس نیک شخص کو اجر دے جس نے بے مظلوموں کو انصاف دلانے کا بیڑا اٹھایا رکھا تھا۔